اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو سجدے کیے بغیر سکون نہیں ملتا، اور اگر دوستی رب سے ہو جائے تو لوگوں کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا۔ صبر کرو، کیونکہ وہ صبر کرنے والوں کے لیے ہی معجزے کرتا ہے۔ بے شک وہ معجزوں کا بادشاہ ہے۔ معلوم نہیں گناہ کتنے ہیں، لیکن اے رب اس رمضان کے صدقے بخش دے۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت اور خدمت سے اللہ ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے سوا ہر چیز فانی ہے۔ الحمدللہ کہا کرو، بے شک قرآن پاک الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ دل کو مایوس مت ہونے دیں، بھائی یقین رکھیں اللہ کے فیصلوں پر۔ اگر دیر ہے تو یقیناً اسی میں خیر ہوگی۔ بس تھوڑا اور صبر، پھر اللہ کن کہہ دے گا اور فیکون کا نظارہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ ناممکن سے ممکن ہو جاتا ہے جب بندہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتا ہے۔ دعائیں والے تڑپتے رہے مسلوں پر، نصیب والوں نے بن مانگے پا لیا سب۔ دنیا میں سب سے بہترین چاہت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اے اللہ دلوں سے وہ فکریں اتار دے جن کے بوجھ کو آپ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ جب تک سینے میں ایمان ہے دعا پر یقین رہتا ہے، جس کا دعا پر یقین نہیں اس کے سینے میں ایمان نہیں۔ اور جب وہ رب راضی ہو جاتا ہے تو پوری کائنات کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ کن کے بعد کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ یقین رکھو وہ جو اللہ ہے نا وہ سب سنبھال لے گا۔ بے شک اپنی ہر چیز اچھے دوست کے لیے قربان کر دو، لیکن کسی چیز کے لیے اپنے دوست کو قربان مت کرنا۔ ہر اس دوست پر بھروسہ کرو جو مشکل میں تمہارے کام آیا ہو۔ مخلص دوست کے اندر پیار چھپا ہوتا ہے، جیسے ایک چھوٹے بیج کے اندر پورا درخت چھپا ہوتا ہے۔ دوستی بھی وہی اچھی ہوتی ہے جس میں بولنے سے پہلے سوچنا نہ پڑے۔ اپنے وقت سے زیادہ اچھے دوست عزیز رکھو، کیونکہ اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ وقت کی یاری تو ہر کوئی کرتا ہے میرے دوست، مزہ تب ہے جب وقت بدل جائے پر یار نہ بدلے۔ دوست وہ ہے جو غم کو کم کر دے اور خوشی کو زیادہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ پاک جب مدد کرنے پر آ جائے تو نامعلوم سے ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ مسئلے خود حل نہیں ہوتے، کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے 2 طریقے ہیں، یا تو خود میں ہمت تلاش کرو یا زیادہ ہمت والوں کو تلاش کرو۔ زندگی میں کافی ٹھوکریں ملتی ہیں، لیکن زندگی میں اپنے پیروں پر اٹھ کھڑے ہونے کا فیصلہ ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان واقعہ ہار جاتا ہے، خاموش رہتے رہتے، صبر کرتے کرتے، امیدیں رکھتے رکھتے، رشتے نبھاتے صفائیاں دیتے دیتے، اپنوں کو مناتے مناتے۔ پہلے کبھی یزید تھا، کبھی فرعون تھا اور کبھی نمرود۔ اب اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جہاں سبھی ایک وقت میں موجود ہیں۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو آسانیاں بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں۔ نصیب اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دعا کا اختیار اس نے تمہیں دیا ہے، اور یاد رکھنا دعائیں نصیب موڑ دیتی ہیں۔ آج کل صرف پیسے کی اہمیت ہے، ہنر سڑکوں پر تماشا کرتا ہے اور قسمت محلوں میں راج کرتی ہے۔ اللہ سے تعلق تو ایسا ہونا چاہیے جیسے ماں سے ہوتا، تھک جاؤ تو اس کی گود میں سر رکھ دو۔ کاش انسان بھی نوٹ کی طرح ہوتے کہ بندہ روشنی میں کر کے دیکھ لیتا اندر سے کیسا ہے۔ ہر نوجوان سوچتا ہے کہ موت بڑھاپے میں آئے گی، لیکن بڑھاپوں کی تعداد دیکھ کے لگتا ہے کہ اگر لوگ جوانی میں ہی چلے جاتے ہیں۔ ہر ولی کا ایک ماضی ہے اور ہر گنہگار کا ایک مستقبل۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہے تو یہ دیکھو وہ ہنستا کس بات کے اوپر ہے۔ دوست جو صرف تمہاری اچھی حالت کا دوست ہو اور برے وقت میں کام نہ آئے، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ صبر کی کڑواہٹ، علم کی مٹھاس اور عمل کی سختی وہ دوا ہے جس سے دل کی ہر بیماری کا
علاج ہو سکتا ہے۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔ ہر چیز کو اس کی ضد سے ہی توڑا جا سکتا ہے۔ جس شخص کو دنیا کی تجارت اپنے اندر یوں ہی ڈبا لے کہ اسے آخرت کی تجارت ہی یاد نہ رہے، وہ یقیناً بڑا بدبخت ہے۔ پوچھا گیا نفس، روح اور نور کیا ہے؟ فرمایا کہ اپنے وجود سے نکلے تو یہ نفس ہے، اور محبت میں داخل ہو جائے تو یہ روح ہے، اور اللہ کی معیشت میں چلا جائے تو نور ہے۔ 10 صحابہ کو بشارت جنت ملی، انہوں نے عبادت نہ چھوڑی، تکبر نہ کیا۔ ہمارے پاس بشارت ہے نہ عبادت، مگر جنت دوزخ بانٹتے پھرتے ہیں۔ مایوس نہیں ہوں تجھ سے یا اللہ، تجھ سے مجھے پورا اعتماد ہے۔ جو آنسو اللہ کی آغوش میں بہائے جاتے ہیں، ان آنسوؤں کا برف اللہ کبھی نہیں توڑتا۔ دنیا میں کوئی بھی شخص بے شمار اور عظیم غلطیوں کے بغیر عظیم کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ کسی کا دل توڑنے سے پہلے یہ بات ضرور سوچیں کہ بندے کی معافی بندہ ہی دیتا ہے۔ سب کچھ اللہ کے سپرد کر دو اور پھر معجزے دیکھو۔ اللہ تمہیں زندگی کی ہر وہ خوشی دے جو تمہارے حق میں بہتر اور ہمیشہ کے لیے ہو۔ جس جگہ ویرانی ہو وہاں خزانے کی امید ہوتی ہے۔ کیا یہ کافی نہیں کہ وہ خود کہتا ہے ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ اگر ناممکن کو ممکن دیکھنا چاہتے ہو تو پہلے خدا سے دوستی تو کرو۔ یہ جو تڑپ جائے نماز تک کھینچ لائی ہے، اسی تڑپ کے بعد معجزہ ہے اللہ کا۔ جب اللہ سے بات کر لی جائے تو سوچ میں نہیں پڑا کرتے۔ سورۃ یوسف مثال ہے، وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ ایک وقت آئے گا تمہاری سب ناممکن دعاؤں پر وہ کن کہہ دے گا، اور پھر اس وقت تمہیں بہت لاڈ آئے گا اپنے اللہ پر۔ اللہ تمہیں زندگی کی ہر وہ خوشی دے جو تمہارے حق میں بہتر ہو۔ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہتر تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔